السلام علیکم، عید مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتیں قبول کرے، آپ لوگوں کی عبادتوں کی روحوں کو زندہ رکھے اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ ان کو زندہ رکھ سکیں۔ روحوں کو زندہ رکھنے سے مراد کہ آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، اگر وہ آپ نے دل سے کی ہیں، لائک آپ نے پڑھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا پڑھا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہو آپ نے کیا پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کی بندگی کر رہے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو خالی بول دینے میں اور پھر اس چیز کو مان لینے میں بڑا فرق ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو مان لیتے ہو تو مطلب آپ نے روح کو زندہ رکھ دیا۔ اب لوگوں نے کہا بیسکلی بات میری استغفر اللہ پہ تھی کہ لوگوں نے، کیونکہ رمضان میں لوگ معافی مانگتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں کی، تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ سے خالی استغفر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بولنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس استغفر اللہ پہ آپ کی معافی تب ہوگی جب آپ دل سے اس کو مان رہے ہوگے کہ ہاں یا اللہ مجھے معاف کر دے اس چیز پہ۔ اور اس معافی، یا آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں، کیونکہ پوری نماز ہی اللہ نے دعا ہے، اس میں ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مطلب ان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ دعا ہے، قل اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحانک اللہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم اتحیات میں بھی دعا مانگتے ہیں، اتحیات کے بعد درود پاک پڑھ کے اور بجالنی میں بھی دعا مانگتے ہیں، تو ایک ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ بنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں نماز کے اندر دعا مانگیں، ربی جعلنی کے بعد دعا مانگیں، وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، ہمارا ایک رابطہ بنا ہوتا ہے۔ رکوع میں دعا مانگیں، سجدے میں دعا مانگیں، آپ اس ٹائم سبمیشن کر رہے ہوتے ہو اللہ کے آگے کہ آئی ایم یورز، اور اس ٹائم پہ اللہ کو وہ حالت بہت پسند ہے۔ تو جو فرام ناؤ آنورڈس کوشش کریں نماز میں دعا، کیونکہ جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے فون کو ہینگ کر دیا اور آپ ایک فیلنگس کو ایکسپلین کریں، وہ اگلے سن ضرور لے گا، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ مطلب ایک بات کر رہے ہو جب نماز کے اندر، تو آپ کا ایک رابطہ بنا ہوا ہے، وہ ایک ایسی کال ہے جس کال میں چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو آپ اس کو کٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نماز توڑ نہیں سکتے ہو نا کسی بھی چیز کے لیے۔ لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہو سلام پھیرنے کے بعد، تو آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ سرسری سے آمین کر کے ہاں یار وہ، یا آمین کر کے اٹھ جانا، مطلب وہ ایک اس طرح سے رابطہ نہیں بن رہا ہوتا جو نماز میں رابطہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ خیر نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو نوافل پڑھے، ان سب میں جو ان کی روح تھی اس کو زندہ رکھیں، کوشش کریں اس کو زندہ رکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ یار سو رہا ہے سونے دو، کوئی بات نہیں، مطلب نماز نہیں پڑھا سو رہا ہے، سو کے اٹھے گا تو فلم ہی دیکھے گا تو اچھا ہے، سونے دو، عبادت ہی ہے سونا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہر فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کو اٹھاؤ اور اس کو کوٹ کے نماز پڑھو یار، خالی پیٹ مت باندھو، اللہ کو خالی بھوک نہیں چاہیے۔ روزہ چغلی، بددیانتی، جھوٹ، ہر گناہ سے رکنے کا نام ہے، اور جیسے اللہ آپ کی اسپرٹ کو ہر برائی سے روک دیتا ہے، ویسے ہی آپ کی باڈی کو بھی روک دیتا ہے کہ کچھ کھانا نہیں، میں اس کو بھی صاف کر دوں۔ 30 دن ہماری باڈی کی صفائی ہوتی ہے، تو اب آپ کی باڈی کی صفائی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ اللہ کا کام ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی صاف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی باڈی بہت ہیلدی فیل کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کی روح ہے، آپ معافی مانگ رہے ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ اس معافی کو مینٹین نہیں کر رہے ہو، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ نہیں چل رہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ہے، استغفر اللہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، توبو إِلَيْهِ، اور میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی روح کو زندہ رکھ لیں، اس روح ختم ہو جائے کسی عبادت سے، جیسے حج ہے، وہ گنے چنے تو نہیں، خیر لاکھوں میں حج ہوتا ہے، کچھ لاکھوں میں قبول ہوتا ہوگا، کچھ جو ہیں ان کا بس ایسے ہی اللہ ثواب دے دیتا ہے، لیکن وہ کیا ہے وہاں پہ بس جا کے کھا پی رہے ہیں، اور اب چغلی کی برائیاں ہیں، اللہ گلہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں مزدلفہ میں۔ ابھی جو ریسنٹلی حج تھا اس میں نے سنا، بھی دیکھا تو نہیں آنکھوں سے، لیکن مزدلفہ میں بیٹھ کے انہوں نے تاش کھیلے ہیں، تو اس کی روح نہیں تھی اس میں۔ تو جب روح ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہوتے ہیں، وہ عبادت زندہ ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے تو وہ عبادت ایک مردہ عبادت ہے، آپ کی عبادت ہوگی لیکن ایسے پڑی ہوئی ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ ایک محفل میں گئے ہیں اور وہاں پہ گروپ آف پیپل ہیں، تو ایک وہاں پہ مردہ پڑا ہوا ہے، سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے، اس کی پریزنس ضرور ہے، لیکن
اس کو کوئی بادر نہیں کر رہا کیونکہ وہ ڈیڈ ہے. تو بالکل یہی چیز ہے کہ آپ کی عبادت کی روح کو جب تک آپ زندہ نہیں رکھو گے تو وہ ڈیڈ ہے. ثواب ضرور مل جائے گا, اس لیول کا ثواب نہیں ملے گا, کنٹینیوٹی نہیں ہوگی اس میں. تو اپنی روح, عبادت کی روح کو, اپنی ہر اسپریچویلٹی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ عمل کرتے ہو اس کی روح کو زندہ رکھو. آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی روح کو زندہ رکھ کے پڑھو. آپ کو پتہ ہو آپ کیا بات کرے, آپ ایک بہت بڑی ذات سے بات کر رہے ہوتے ہو اور آپ پڑھ رہے ہو یا ایسے 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 اور سلام پھیر کے بس اٹھ کے چلے گا. وہ نہ آپ کو پتہ لگا آپ نے کیا بولا اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹک کر دو یار اس نے پڑھ دی بس ٹھیک ہے. لیکن ایک جب آپ نماز پڑھتے ہو, ایک غور سے پڑھتے ہو, تو اس ٹائم اللہ کہتا ہے یار اس کو دے دو جو چاہیے, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اسی طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا, ایک جنرل سے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک گزر گیا دماغ سے. لیکن جب آپ واقعی پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ کے باڈی میں ایک پوری لیئر جاتی ہے کہ یار ہم نے بہت بڑا سینٹینس پڑھا ہے. تو یہ روح ہوتی ہے, اس چیز کی روح ہے نا, آپ نے فیل کی ہے, مطلب ایک انسان کو آپ نے فیل کیا کہ یار وہ ہے. اس طرح یہ ایک روح ہے عبادت کی. زکوٰۃ ہے آپ دے رہے ہو, یہ پیسے ہیں نہیں, ایک آپ کہہ رہے ہو یار اللہ میرے سے راضی ہو جائے, اس کے دیے ہوئے رزق میں سے میں دے رہا ہوں, غریب کا حصہ یا تو وہ مطلب اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دی اور میں دے رہا ہوں, تو وہ اس کی روح ہے. اسی طرح روزہ ہے, روزے کی میں نے پہلے ہی بات کی کہ روزے کی روح کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ عبادت کرو اللہ کی اور اس طرح سے روزہ رکھو جیسے اس کے رکھنے کا حق ہے. جب آپ حق مارو گے کسی عبادت کا تو اس عبادت کا سوال کیا جائے گا. حج ہے وہ, اس کا بھی میں نے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا. تو کائنڈلی اب رمضان ختم ہوا ہے تو اپنی عبادتوں کی روحوں کو زندہ رکھیے گا, جتنا ہو سکتا ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. شیطان کھل گیا اور نفس شیطان کا بہت بڑا فالوور ہے, تو اپنے نفس کو ماریں, شیطان کے فالوور کو ماریں, تاکہ آپ اپنی عبادتوں کی روحوں کو زندہ رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شیئر کیجیے گا میرا میسیج, سب سے زیادہ لوگوں کو کہیں آپ لوگوں نے اللہ کو ابھی راضی کیا ہے, ابھی ہی اس کو ناراض نہ کر دیں. تھینک یو سو مچ.